ایک امن کا، محبتوں کا پیغام دینے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں۔ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ امن و امان کو قائم رکھے، ہلڑ بازی، نعرہ بازی نہ کرے، اور آگے کی صفوں کو، آگے کی کرسیوں کو پورا کرے تاکہ مقرر کو بھی بولنے میں کہیں نہ کہیں لطف آئے، اور مقرر جب اچھا بولتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا تمامی لوگ جو پیچھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں۔ عذرائے کرم میری بات کا بھرم رکھ لیں، یہ محفل محبت ہے، محفل تعظیم ہے، اس کے معاملات کو آپ سامنے رکھیں۔ تمامی لوگ آئیں، آگے آئے اور آگے کی کرسیوں کو عذرائے کرم پر کرے۔ السلام علیکم۔ منبر رسول پر رونق افروز باوقار علماء کرام، برادران محفل و ناظرین کرام، پردہ نشین خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے میرے ساتھ مل کر پیغمبر اعظم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا میں پڑھاؤں آپ لوگ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان نے مہاپولی نے یہ پروگرام الحمدللہ بڑے اچھے اور بڑے عمدہ طریقے پر منعقد کیا ہے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے عظمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر ہم تھوڑی دیر آپ سے خطاب کریں گے، کیونکہ جب ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، من الفاتحۃ الی الناس، یعنی قرآن مقدس کو جب ہم شروع سے شروع کرتے ہیں اور والناس تک جب قرآن مقدس کو پڑھ لیتے ہیں، تو پورا قرآن مقدس لفظاً و نطقاً، چاہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ نقطوں کے اعتبار سے ہو، یعنی قرآن مقدس کی آل ورڈنگ جو کلام کرتی ہے وہ تمام کی تمام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو دو دفین کے درمیان قرآن مقدس کو دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی جو شکل ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور اگر مدینے کی گلیوں میں قرآن مقدس کو دیکھنا ہے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ اب صرف ہم اس قرآن مقدس کی ایک آیت کو لیتے ہیں، اس آیت پر تھوڑی دیر ہم کلام کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ذکر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہ اعلان اللہ نے عام کیا ہے۔ اللہ نے یہ خطاب لیسا لِمُؤْمِنٍ فقط، کسی مسلمان سے اعلان نہیں کیا ہے،
اور اللہ رب العزت نے یہ اعلان کسی مومنین و صالحین و قانتین سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عام خطاب کیا، لقد کان لکم اے لوگو تمہارے لیے۔ اب وہ لوگوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، جوز بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری جملے میں یوں کہوں کہ اس ارض خاکی پر حضرت آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر فرد انسان اس آیت میں مراد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر کوئی ایسی زندگی ہے جس کو چمٹا جائے، اگر کوئی ایسی زندگی ہے جس پر عمل کیا جائے، وہ اونلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اب یہ میرا دعویٰ ہو گیا کہ اس دنیا میں لیسا غیرہ، کہ پیغمبر اعظم کے سوا کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کی اقتداء اور اتباع کی جائے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہو گیا۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل یا پروف کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا لیکن اس کا کوئی پروف آپ نے نہیں دیا۔ پلیز گیو اس پروف، ہمیں پروف چاہیے، ہمیں چاہیے ہم دیکھیں۔ اب آئیے دنیا کے اس خاکے پر نظر ڈالیے۔ لو نظرت الی ہذہ الدنیا، اگر آپ اس دنیا کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں، اس ارض خاکی پر بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تلوار اور اپنی حکومت کے زور سے دنیا کے طبقے پلٹ دیے ہیں، جنہوں نے ملک کو پلٹا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے مقنن اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے بڑے ایجادات کیے ہیں، بڑے قوانین اور بڑے ادیان کو قائم کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور شعراء کے تعلق سے تو قرآن نے بھی چیلنج کر دیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ یہ وہی شعراء ہیں جو بھٹکتی ہوئی وادیوں میں خود بھٹکتے رہتے ہیں، یہ دوسرے کو راہ ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ان شعراء کی زندگی میں بھی کوئی نمونہ عمل انسانیت کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جو بھی بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں تو کر ڈالی، 400 سال اس دنیا میں وہ زندہ تو رہ گئے لیکن انسانیت کے لیے کوئی عمل نہ چھوڑ سکے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں ہومن اور رومن جیسے بڑے بڑے قانون ساز پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں قانون تو بنا ڈالے لیکن قوم اس کی اتباع نہ کر سکی۔ اسی طریقے سے مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ان میں سے ہر ایک کی زندگی شخصیت رکھتی ہے، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ایک جامعیت رکھتی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، چاہے وہ مقدونیہ کا سکندر ہو، چاہے وہ روم کا سیزر ہو، یا اس ارض خاکی پر پیدا ہونے والا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسداں ہو، یا بڑے سے بڑا مقنن ہو، یا بڑے سے بڑا علمداں ہو، کیا اس نے انسانیت کے لیے یا انسانی عمل کے لیے اپنی زندگی میں کوئی نمونہ چھوڑا کہ میرے بعد آنے والی نسلیں اگر میری زندگی پر عمل کریں گی تو وہ راہ راست پر آ جائیں گی؟ جب ان تمام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی میسج ملتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو ہم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، اگر ان میں سے کسی کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو قل هو اللہ احد ہم کبھی نہیں پڑھ پائیں گے، اگر ان میں سے کسی کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو والدین کا احترام ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوگا، اگر ان میں سے کسی کی زندگی پر عمل کریں گے تو ہمیں بر الوالدین کا سبق نہیں ملے گا۔ تو پوری دنیا کی جتنے بھی لائف سٹائل شخصیات ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھ
رکھ دیجئے. اور اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمیں پتا چلا اگر کوئی ایسی زندگی ہے جس پر چل کر ہمیں حقوق الوالدین مل رہے ہیں, جس پر چل کر ہمیں بر الوالدین مل رہے ہیں, جس پر چل کر ہمیں بڑے اور چھوٹے کا ادب معلوم ہو رہا ہے, جس کی سیرت کو لے کر ہمیں بڑے کا احترام معلوم ہو رہا ہے, جس کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں دنیا میں زندگی جینے کا طریقہ معلوم ہو رہا ہے, جس کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں دنیا میں اپنی اعلیٰ زندگی اور آخرتی زندگی کو بنانے کا درس مل رہا ہے, اگر وہ کسی کی سیرت ہے وہ صرف اور صرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو اس سے پتہ کیا چلا, میں تھوڑا اپنے مزاج کے خلاف کلام کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, جو خطیب مخصوص ہیں وہ تشریف لائیں گے اور میں اسپیڈ سے خطاب کر رہا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں اگر قابل تقلید کوئی شخصیت ہے وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فقط آپ کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جس کی تقلید اور جس کی سیرت پر عمل کیا جائے. اب آئیے میں آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کیا کام ہوتا ہے؟ کسی کو معاف کر دینا. یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے. آج بھی اگر ہمارے درمیان کسی سے کوئی خطا ہو جائے, ہمارے درمیان کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو ہم اسے معاف کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہم اپنی اڑ پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں اس نے غلطی کیوں کی, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کو معاف کرنا ہے. اب آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلکی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو میرا دعویٰ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا آئیڈیل اور سب سے بڑا عملی نمونہ ہے جس پر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. آئیے دیکھیے, سراقہ بن جوشم کون نہیں جانتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حینما ہاجرہ من مدینۃ المنور الی مکہ المکرمہ, جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کر دی مکے سے مدینے کی طرف, اعلن فی مکہ المکرمہ من جاء برأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعطی لہ 100 جبل, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر لا دے گا ہم اسے انعام میں 100 اونٹ دیں گے. یہ اعلان عام ہو گیا, وہاں پر اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی سر کو لے آئے گا ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے. سراقہ بن جوشم جیسے ہی اس اعلان کو سنتے ہیں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے ہیں, آپ کے تعاقب میں لگ جاتے ہیں, 3 مرتبہ فال نکالتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیچھا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پیچھا نہیں کرنا چاہیے. 3 مرتبہ ان کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس جاتے ہیں. اس کے بعد سراقہ کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے ابھی سراقہ ایمان نہیں لائے ہیں, صرف پیغمبر اعظم کو دیکھا ہے, آپ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے, آپ کی اداؤں کو دیکھا ہے, آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, لیکن دل میں یہ یقین کامل ہو گیا, دل میں انہیں یہ پورا اطمینان ہو گیا کہ کچھ دنوں کے بعد اگر مکہ کوئی شخصیت فتح کرے گی تو اس شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے چاہنے والے اور یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے. سراقہ بن جوشم وہاں سے اعلان کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اننی اريد ان اتحدث معك قليلا, تھوڑا ٹائم مجھے دے دیجئے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر تھوڑے خدشے میں ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو ہمارے پیچھے آ رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں آنے دو. سراقہ جیسے ہی قریب آتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے آقا کہتے ہیں جاؤ سراقہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جس کو قتل کرنے کوئی شخص آ رہا ہو، ایک ایسی ذات جس کے گھر کو لوٹنے کوئی شخص آ رہا ہو، ایک ایسی ذات جس کے سر کو قلم کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہو، اور میرے آقا سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سراقہ جیسے ہی آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں سراقہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ کے کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جب خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے، جب اس علاقے کو فتح کر لیا جاتا ہے، حضرت سراقہ کو بلایا جاتا ہے اور وہ کنگن انہیں دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں۔ ہے دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال، ہے کسی دھرم میں ایسی کوئی مثال کہ کوئی کسی کو قتل کرنے آ رہا ہو اور وہ شخصیت کہہ رہی ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنا زیادہ عفو و کرم کس کی ذات میں دنیا میں مل سکتا ہے؟ کسی کی ذات میں نہیں مل سکتا۔ یہ صرف پیغمبر اعظم کی ذات مبارکہ ہے۔ کون نہیں جانتا طائف کو؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اذیتیں دی جانے لگیں، آپ کو تکلیفیں دی جانے لگیں، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سراقہ سے کہا چلو ہم، زید بن حارثہ سے کہا چلو ہم طائف چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ہمیں امان دے دے، ہو سکتا ہے کہ طائف کی سرزمین پر لوگ کچھ بہتر ہوں اور ہماری بات کو سن لیں۔ حضرت زید کو ساتھ میں لیتے ہیں اور آپ طائف کا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی طائف کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ محمد یہاں پر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب طائف کے جو معزز انسان تھے، جو وہاں کے حکامات تھے، جو وہاں کے عظماء تھے، انہوں نے تمام بچوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان میں اعلان کر دیا کہ مکے کی سرزمین سے محمد ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ تمام بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے اور ان سے یہ کہا کہ جیسے ہی وہ گاؤں کی باؤنڈری میں یا ہمارے شہر میں قدم رکھیں تمام پتھر ان کے اوپر ہونے چاہیے۔ مسلمانوں تاریخ انسانیت قاصر ہے ایسی مثالیں پیش کرنے سے، جو مثالیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ میں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں بچے پتھر کو اٹھاتے ہیں اور سیرت رسول، جسم رسول، جسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اتنے پتھر آپ کو مارے کہ آپ کی جوتی مبارکہ خون سے بھر گئی تھی، آپ کی جوتیوں سے خون باہر آنے لگا تھا، آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی کوئی پتھر سر پہ لگا فوراً آپ کو بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ گر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا پتھر لگا، وہ آپ کے جسم میں جس جگہ ٹچ ہوتا تھا وہیں سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو پکڑ لینے کے بعد آپ لے آئے۔ اب تاریخ کے اوراق کو پھر پلٹیے، لائیے کوئی ایسی مثال، لائیے کوئی ایسا اخلاق، لائیے کوئی ایسا کردار دنیا کے کسی بھی مذہب میں اگر ہے تو وہ کوئی قوم پیش کرے۔ صبح قیامت تک کوئی قوم اس کو پیش نہیں کر سکتی۔ جب طائف کا محاصرہ کر لیا گیا، جب مسلمان میجورٹی میں آ گئے، جب وہاں پہ اسلام پاورفل ہو گیا، جب وہاں کا احاطہ کر لیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، تقریباً 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو آپ سے کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی طائف ہے نا جن لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی تھی، یہ وہی طائف ہے نا جن لوگوں نے آپ کی باتوں کو نہیں سنا تھا، یہ وہی طائف ہے نا جنہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، کیونکہ آپ مستجاب الدعوت
دعوات ہیں. آپ اگر رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے تو رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کے کلمات باب اجابت سے ٹکرا جائیں گے اور ان کے حق میں آپ بد دعا کر دیجئے. میرے آقا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, دست مبارک کو آسمان کی جانب کرتے ہیں اور اپنے رب قدیر سے یوں دعا کرتے ہیں, یا اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے دے, یا اللہ تو اس قوم کو راہ راست پر لا دے. یا اللہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کے قتل پہ در پہ ہو. ہے تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال, ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال جو اپنے قاتل کو, جو اپنے دشمن کو, جو اپنے ظالم کو, جنہوں نے ظلم کرنے میں آسمان و زمین ایک کر دیے ہو, جنہوں نے ظلم ڈھانوں میں مثل پہاڑ انبار لگا دیے ہوں, ایسی شخصیتیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہی ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسی کوئی مثال پیش کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تمہیں بچوں کی سلامتی دیکھنی ہے تو سیرت رسول کو تم دیکھ لو, بیوی کا احترام دیکھنا ہے تو سیرت رسول کو تم دیکھ لو, پڑوسیوں کی مہمان نوازی دیکھنی ہے تو سیرت رسول کو تم دیکھ لو. یعنی دنیا میں جس انداز میں بھی آپ زندگی جینا چاہتے ہو, چاہے آپ کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہو, چاہے کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ, رہنمائی کا نور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہما وقت اور ہر وقت مل سکتا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی, چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی. اس طریقے کی مثالیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جب آپ ڈھونڈیں گے نا, آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی جس کا کوئی بدل دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. اب ایک مثال اور دیتا ہوں, پھر تھوڑا میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا, جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے, جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے, حضرت حمزہ. جب حضرت حمزہ کو قتل کر دیا گیا, قتل کرنے کے بعد وہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ ان کے صدر یعنی سینے کو چاک کر دیا گیا. چاک مینس یعنی اس کو اوپن کر دیا گیا. جس طریقے سے اوپن سرجری ہوتی ہے نا, ایسے ہی آپ کے سینے کو کھولا گیا. کھولنے کے بعد وہاں سے دل کو نکالا گیا اور دل کو نکالنے کے بعد اس کو چبانے کی کوشش کی گئی. اتنی شدت کا ظلم تاریخ انسانیت میں صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے. اور ان کو قتل کرنے والی جو شخصیت تھی وہ وحشی, بعد میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے محفل سجتی ہے, اسٹیج لگتا ہے, صحابہ کرام پیچھے ہیں, میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت وحشی تشریف لاتے ہیں. ظلم دیکھیے, ظلم دیکھیے, انسانیت کا مدار یہاں پر آپ دیکھیے. ہے تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال جو اتنا عفو و گزر معاف کرنے کی قوت رکھتی ہو؟ یعنی سگے چچا, عزیز چچا, اس انداز میں قتل کہ کلیجہ نکالا گیا, اس کو چبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, وحشی سامنے سے آ جاتے ہیں. میرے آقا اپنے سر مبارک کو نیچا فرما لیتے ہیں, جھکا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے وحشی ابھی تم میرے سامنے مت آیا کرو. جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے عزیز چچا کی مجھے یاد تازہ ہو جاتی ہے. ہے تاریخ انسانیت میں کوئی اتنا عفو گزر کرنے والا؟ جب مکہ فتح ہو گیا, تقریباً 12,000 کا لشکر جرار, تمام کے تمام صحابہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں
اور ایک اشارے کا منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. لو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقطع عنقهم، اگر میرے آقا ایک اشارہ فرما دیں تو ان تمام کی ہم گردنوں کو اڑا دیں، ان کے سروں سے گردنوں کو غائب کر دیں. میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے مجرم کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. جب میرے آقا صحن کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو گلے میں چادر ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آ جاتی تھی. اس میں وہ بھی ظالم کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ پر اوجھلی ڈالی تھی حالت نماز میں، وہاں پر وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. یا وہاں پر ظلم کے منتہا کو جو لوگ پہنچ چکے تھے تمام کے تمام کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت بلال کو اذیتیں پہنچائیں، حضرت سلمان کو اذیتیں پہنچائیں، صہیب کو اذیتیں پہنچائیں، حضرت سمیہ کو قتل کر ڈالا. ایسے ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے جو ان کی حمایت اس وقت کر رہے تھے. تمام کے تمام میرے آقا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماذا افعل معکم ایھا القریش ویا اہل مکہ، اے مکے والو اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں. اب تو آپ میجورٹی میں تھے نا، تمام کے تمام صحابہ آپ کے پیچھے تھے مثل لشکر جرار. تمام کے تمام صحابہ اپنے ہاتھوں میں ویپن لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. اب میرے آقا ایسے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اہل مکہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، ماذا افعل معکم. تو تمام کے تمام نے یہی جواب دیا تھا. تاریخ کو دہرایا، سورہ یوسف میں پہنچیے. میرے آقا سے ان لوگوں نے فرمایا آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کا نور ہیں، آپ تو اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم یا آج آپ ہمارے ساتھ وہی کرنا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ تمام کے تمام کو معاف کر دیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اے اہل مکہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد میں تم سے کسی چیز پہ سوال نہ کروں گا. اور وہاں پر کنڈیشن یہ نہیں لگائی کہ تم اسلام میں داخل ہو تو میں تمہیں معاف کروں، نہیں، لا اکراہ فی الدین کے تحت میرے آقا نے وہاں پر عملی نمونہ پیش کیا کہ تم میں سے جو چاہے وادی اسلام میں آ جائے اور تم میں سے جو چاہے وہ اپنی ملت پر باقی رہ جائے. اس رویہ اعظم سے، پیغمبر اعظم کے اس رویے سے یہ اثر ہوا، اس اخلاق سے یہ معاملہ ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے پورے کے پورے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. یہ اخلاق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ما ہوا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عائشہ ہمیں بتائیے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن. جس کو اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہے تو وہ قرآن مقدس کو دیکھ لے یا قرآن مقدس کو پڑھ لے، وہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ایک سوال کیا گیا آپ ہمیں یہ بتائیے اتنی قلیل مدت میں، اتنے لیمیٹڈ پیریڈ میں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام کیسے پھیل گیا، دنیا میں لوگ اسلام کی طرف مائل کیوں ہونے لگے؟ تب حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ تمام کی تمام چیزیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ آپ کا خلق، آپ کا اخلاق اتنا عظیم تھا کہ جو دیکھتا تھا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا، جو قریب آتا تھا آپ کا رویہ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا. تو مسلمانوں میں نے یہ جو مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ آج کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں نے اپنی قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اس سے یہ ثابت کیا کہ عظمت سب سے عظیم اگر رب کے بعد کسی کی ہے تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مصطفیٰ ہے. یہ کیا ہوا؟ میں نے ایک تقابل آپ کو کرایا. کمپریٹیو ریلیجن جس طریقے سے ہوتا ہے
اس میں نے ایک تقابل آپ کو کرایا کہ دنیاوی شخصیتیں ہیں. اب بس تھوڑی دیر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نکات بیان کرتا ہوں تاکہ بات اور اچھے سے ہماری سمجھ میں آ جائے. اب آئیے، یہ ہماری ایک جو جھلک رہی ہے وہ کون سی؟ دنیاوی اعتبار، جو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ، سلاطین، سلطان، شعراء اور دنیا بھر کے ناموں سے نوازے جاتے ہیں کہ ہماری سیرت میں کچھ ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک نمونہ میں نے پیش کیا. اب آئیے ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں اور بارگاہ بریلی میں ہم چلتے ہیں. حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک عظمت مصطفیٰ اس انداز میں نے بیان کی، دوسری عظمت مصطفیٰ میں عشق رسول میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو دیکھا جائے سیدی اعلی حضرت کے جتنے بھی اشعار ہیں تمام کے تمام اپنے آپ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، تمام کے تمام اپنے آپ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح عقیدہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر کوئی محض اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا عشق رسول بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اس کی توحید بھی اعلیٰ ہو جائے گی. وہ مقام اللہ نے آپ کو آپ کی شاعری میں عنایت فرمایا ہے. تو میرے نزدیک سب سے اعلیٰ جو مجھ کو اشعار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لگتے ہیں وہ یہ ہیں: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمائے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب بھی عشق اپنے اندر نہیں سمیٹا جا رہا ہے، اب بھی عشق میں ڈوب رہے ہیں، اپنے قلم کو دوبارہ قلم دان سے نکالتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت قلم اپنا اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. میرے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنے معیار کو شیر اعلیٰ حضرت ہے وہ یہی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اب آئیے اس کو تھوڑا اس انداز میں سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے نا، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جائے گا. ایک پہلو وہ جو بشری شکل ہمارے سامنے ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں. نہیں، بشریت ایک الگ چیز ہے اور ذات رسول ایک الگ چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بشر بنا کر اللہ نے اس دنیا میں ہمارے نبی کو بھیجا اور بھیجنے کا مقصد صرف ہدایت انسان ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ہم کھانا کس انداز میں کھائیں یہ ہمیں ذات رسول نے بتایا، ہم شادیاں کس انداز میں کریں یہ ہمیں سیرت رسول نے بتایا، ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں یہ ہمیں ذات رسول نے بتلایا، ہم دنیا میں کیسے زندگی جئیں یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے بتایا. تو دنیا میں جو بھی پہلو آپ جینا چاہتے ہیں، جس انداز میں بھی اپنا لائف سٹائل آپ بنانا چاہتے ہیں، تمام کا تمام آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا، تمام کا تمام ملے گا. اگر حقیقت مصطفیٰ پر کلام کیا جائے، حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا جائے اور اس کلمے کی تشریح کی جائے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے 15ویں پارے میں قرآن میں اعلان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات. کہاں سے؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے
مسجد اقصی تک پہنچے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ کس کس پہلو سے دیکھی جا سکتی ہے. صرف عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو نہیں ہے بلکہ عظمت مصطفیٰ کی ہر جھلکی جو ذات رسول میں موجود ہے اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے. آپ نے سفر کیا, تمام انبیاء کرام کی اقتدا کی, اس کے بعد آپ نے سفر کو آگے بڑھایا, آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. حینما وصل الی سدرۃ المنتہا, جیسے ہی آپ سدرۃ منتہا پر پہنچ جاتے ہیں, قال له جبرائیل علیہ السلام لن استطیع ان اذهب او ان اغادر الی من هذا المکان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں اس مکان سے آگے نہیں جا سکتا, اب میں اس مکان سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اب میں یہیں پر رہوں گا. حدیث کی ورڈنگ ہے, حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے خشیت الہی سے. اور اس کا نمونہ دنیا ایک مرتبہ دیکھ چکی تھی جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا ربی اننی ارید ان اراکا, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. موسیٰ نے پھر اصرار کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا اچھا تم کوہ طور پر کھڑے ہو, کوہ طور پر اس جانب اپنی نگاہوں کو پھیر لو, اگر تم اس جانب تاب لا سکو گے تو تم سمجھ لینا کہ میرا دیدار کر لو گے. جیسے ہی تجلیات ربی جب اس طور پہاڑ پر پڑتی ہیں, پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وَخَرَّ موسیٰ, اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر پیچھے کو گر جاتے ہیں. تو ایک تاب یہ ہو چکی ہے کہ دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ اگر نور اللہ کو دیکھنے میں اللہ نے کسی میں صلاحیت رکھی ہے وہ صرف اور صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ورنہ اللہ کا نور کا تاب دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے, میرے آقا آگے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے کا مقام یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دیکھیے, جتنی بشری مخلوق تھی, جتنے بشری لوگ تھے جن کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے وہ تمام کے تمام بیت المقدس میں رہ گئے تھے. جو بشری مخلوق تھی, جو انسانی مخلوق تھی, وہ تمام کی تمام اس دنیا میں رہ گئی تھی. پھر آپ نے اپنا قدم آگے بڑھایا, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. جیسے ہی سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں وہاں پر نوری مخلوق کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ ایسا مقام آ گیا, اب وہ ایسی جگہ آ گئی کہ اب نوری مخلوق بھی آگے نہیں جا سکتی. اب اگر ہم عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیں تو ہم بشریت کے چولے کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا پہنچیں اور نورانیت کے چولے کو وہاں پر اتاریں. اس کے بعد اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچ سکیں تب ہمیں جا کر سمجھ میں آئے گا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, کہ جب سدرۃ المنتہا سے عظمت مصطفیٰ آگے بڑھتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو فاصلہ رہ گیا تھا وہ صرف اتنا فاصلہ تھا جیسے ایک تیر اور کمان کے درمیان رہ جاتا ہے, اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں تھا. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. یہ نوری اعتبار سے, قربت اللہ کے اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مبارکہ ہے. اب آئیے ایک مثال اور دیکھتے ہیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اعطا خرقتہ لعلی ولعمر, اور کثیر فیہ روایات, اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ آپ نے اپنا جبہ اتارا, جبہ اتارنے کے بعد یا تو حضرت علی کو دیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا اور ان سے کہا جاؤ یہ قرن کی سرزمین پہ میرا ایک محبوب رہتا ہے, میرا ایک بڑا محبوب بندہ ہے جس کو لوگ اویس قرنی کے نام سے جانا کرتے ہیں, اس جبے کو ان کے پاس لے جانا اور ان سے کہنا کہ یہ جبہ
پہن کر پیغمبر اعظم نے حکم دیا ہے کہ آپ میری امت کے لیے دعا فرمائیے۔ جب یہ حضرات وہاں پر پہنچتے ہیں یا کسی وسیلے سے جب وہ جبہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ لوگ اس جبے کو لے کر جاتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد جو لوگ جبہ لے کر گئے تھے صرف ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے یہ عرض کر رہے ہیں۔ جو قول میں نقل کر رہا ہوں وہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے۔ حضرت عمر سے حضرت اویس قرنی نے فرمایا، یا عمر هل انت قضیت حیاتک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی زندگی گزاری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، کہ میں نے اپنی زندگی کے گولڈن ایام تقریباً 23 سال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں، اے عمر تم مجھ سے میرے محبوب کا حال بیان کرو کہ میرے محبوب چلتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، بچوں پہ کیسے شفقتیں کرتے ہیں، گھر میں کس انداز میں رہتے ہیں، گلیوں میں کس انداز میں چلتے ہیں، ہوائیں کیسے ان کے جسم کو چھوتی ہیں، فضائیں کیسے ان کے جسم سے چمٹتی ہیں، بارش کی لہریں کیسے ان کی طرف آتی ہیں، لوگ کس انداز میں ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں خطاب فرماتے ہیں تو لوگوں کا ادب کیا ہوتا ہے، لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں حضرت اویس قرنی نے سننا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیات مکہ اور حیات مدینہ پوری کی پوری پیغمبر اعظم کی ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دی۔ حضرت اویس قرنی سن رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، یا اویس اور کچھ، یا عمر اور کچھ تو بیان کرو۔ پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 23 سالہ زندگی کا جو سنگھٹ جو پیغمبر اعظم کے ساتھ آپ کی تھی، آپ نے مکمل وہاں پر بیان کر دی۔ بیان کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، حضرت اویس قرنی پھر کہتے ہیں، اچھا اور تو کچھ بیان کیجئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کل ما کان عندی وکل ما قضیت حیاتی معه قد بینت وقد فصلت امامک، کہ جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں جو سنگت میری رہی تھی نا، میں نے تمام کی تمام بیان کر دی ہے۔ اب میرے پاس بیان کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت اویس قرنی نے فرمایا تھا، یا عمر جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہ ظاہر مصطفیٰ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ زندگی تم نے بیان کی ہے جو زندگی چولہے بشریت میں تھی، اور حقیقت مصطفیٰ کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا ابا بکر لم یعرفنی سوی اللہ، اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو لوگوں کا حد تدارک ہے، یہ تو لوگوں کا حد علم ہے۔ کسی نے بشر سمجھا تو بشر کہہ دیا، کسی نے نور سمجھا تو نور کہہ دیا، کسی نے اپنی طرح سمجھا تو اپنی طرح کہہ دیا۔ یہ تو لوگوں کا علم ہے اور ان کا حد تدارک ہے۔ اگر حقیقت مصطفیٰ جاننا ہے تو آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانا ہوگا، اس سے آگے آپ کو سفر کرنا ہوگا، تب پتا چلے گا کہ ذات رسول کس چیز کا نام ہے، عظمت رسول کی شخصیت کا نام ہے، پیغمبر اعظم کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے وہ قوت، وہ عظیم پاور عنایت فرمائی ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے محدود کر دیا تھا کہ تمہیں بنو اسرائیل میں دعوت دینی ہے، تمہیں مصر کی سرزمین پہ دعوت دینی ہے، تمہیں مدین میں دعوت دینی ہے، تمہیں نصارہ میں دعوت دینی ہے، تمہیں فلسطین میں دعوت دینی ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو
قرآن میں ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جو میرے بندوں میں آدم کی نسل سے پیدا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ کے دامن کو چمٹ جائے, ذات مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لے, چاہے وہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو, دنیا میں کسی بھی دین کے ماننے والے ہو. ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس مقام کو کوئی نہیں پہنچا جس پر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے, جو مقام آپ کو عنایت فرمایا ہے. اب آئیے ایک جھلک قرآن مقدس سے عظمت رسول اور دیکھتے ہیں کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ابھی جو میں نے قرآن مقدس میں آیت پڑھی, اور بڑی ایک مشہور قرآن مقدس کی آیت ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. احناف کے یہاں یہ واجب ہے, جب یہ آیت سنی جائے تو ہمارے اوپر واجب و ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھیجی جائے, اور سب کے لیے ضروری ہے. اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ہر وہ آدمی جو دائرہ اسلام میں داخل ہے اس پر ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے کہ جب تمہارے محبوب کا نام آ جائے تو اس پر تم درود مبارکہ بھیجو. اور میرے آقا نے بھی فرمایا ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں یا جو مجھ پر درود مبارکہ پڑھتے ہیں, بروز محشر جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو وہ لوگ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کا کاندھا اور میرا کاندھا ملا ہوگا جنت میں داخل ہوتے ہوئے. کتنا بڑا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے, اس پر عمل کون کرے گا؟ امت محمدی کو تو اس پہ عمل کرنا ہے, اس پر آپ کو عمل کرنا ہے, ہمیں عمل کرنا ہے. اچھا, اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں پر لفظ نبی کو اللہ نے ذکر فرمایا. یہ قرآن سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ مقام اور عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر لفظ نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تب کیا کہا؟ ان کا نام احمد بھی ہے. جب اعلان نبوت کی بات آئی تو وہاں پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو جس جگہ پیغمبر اعظم کا ذکر کیا گیا اس جگہ کلمات کو بدلا گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کلمات کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی؟ اللہ تو مالک مطلق ہے, خالق کل کائنات ہے, وہ ایک کلمے کا بھی استعمال کر سکتا ہے, اس کی قدرت میں ہے ہر چیز. لیکن ہر جہت سے اس نے اپنے نبی کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. نام سے لے کر آپ کے جسم تک, آپ کے بال, آپ کی آنکھیں, آپ کی بھوئیں, آپ کا چلنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا کلام کرنا, آپ کی بعثت, آپ کا دنیا سے جانا, آپ کی ہجرت حبشہ یا پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اٹھائیں گے تو ہر کلمے میں عظمت رسول قرآن ثابت کرتا ہے, ہر کلمے میں ثابت کرتا ہے. تو یہاں پر اس کا جواب ہمیں کیا ملے گا کہ جب اللہ اگر یہ فرماتا کہ درود بھیجو محمد عبد پر تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ درود تب سے بھیجو جب سے ہم نے اپنے محمد کو معراج پر بلایا. اگر اللہ یہ کہتا کہ درود بھیجو محمد پر تو یہ بات کب سے ثابت ہوتی؟ جب سے ولادت محمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ یہ فرماتا کہ تم درود بھیجو میرے رسول پر تو یہ بات کب سے ثابت ہوتی؟ جب سے اعلان نبوت کیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم درود بھیجو میرے نبی پر, اور نبی کب سے ہیں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو جب نبی کی نبوت کی کوئی انتہا نہیں تو نبی پر درود بھیجنے کی بھی کوئی انتہا نہیں. اس سے پہلے کوئی سی مخلوق بھیجتی ہے, فرشتے بھیجتے ہیں, اللہ نے کوئی اور سسٹم
سسٹم قائم کر رکھا ہے. جب سے اپنے محبوب کا اللہ نے وجود فرمایا تب سے اپنے محبوب پر درود مبارکہ کا سلسلہ اللہ نے طویل کر دیا اور درود مبارکہ بکثرت آپ کی جانب ہوتی رہی. کیا ہوا ہے؟ 5 منٹ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ درود مبارکہ ہے، بڑی فضیلت اس میں آئی ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھتا ہے بروز محشر ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ اللہ کے عرش کا ہوگا. اب حشر کا آپ اندازہ لگائیے کہ حشر کا منظر کیسا ہوگا. جو احادیث کی ورڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ تانبے کی زمین ہوگی، ایک دم آپ کے سر سے ٹچ ہوتا ہوا سورج ہوگا. تانبے کی زمین پر اگر سورج کی تپش پڑ جائے تو ایک دم مثل حدید جیسے کہ آگ میں لوہا پکتا ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہو جائے گی. اور پورے کا پورا محشر جو بھرا ہوگا نا وہ انسانوں کے پسینے سے بھرا ہوگا. اب انسانوں کے جیسے اعمال ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کے کاندھوں تک، ان کی آنکھوں تک، ان کے سینے تک، ان کی زبان تک کیا ہوگا؟ پسینہ پہنچا ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. آئیے حضرت بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے. فوراً میں ہٹ رہا ہوں اور حضرت کا خطاب شروع ہو گیا. جو بھی ان کا سسٹم ہے آپ لوگ شانت ہو کر بیٹھ جائیے. ایک عظیم شخصیت آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آپ ان کا بیان سننے آئے ہیں تو پر اطمینان انداز میں ان کا بیان سنیے. اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ